بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ پچھلے آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پیچھے دو شخصیات کا ذکر ہوا ہے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے شکر گزار بندے تھے، کہ دولت تو اللہ نے ان کو بھی دی تھی، صرف دولت نہیں دی تھی بلکہ حاکمیت دی تھی، دنیا کے عظیم بادشاہ تھے، اور ایسی بادشاہت کسی اور کو میسر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے شکر گزار رہے اور دنیا کی مستی میں مست نہیں ہوئے، دنیا کے عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اب انہی کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو باوجود مال و دولت کے، باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میسر آنے کے، انہوں نے ناشکری کی اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے، اور آخرت کی زندگی کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ تو اس سلسلے میں ایک مخصوص قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا نام یہاں پر آیا ہے سبا، قوم سبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، لیکن رسول یہ سبا کیا بلا تھی؟ مرد تھا، عورت تھی، کیا چیز تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا کا تعارف کچھ اس طرح فرمایا کہ سبا جو ہے یہ ایک آدمی کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، 10، ان میں سے 4 شام کے علاقے میں رہتے تھے اور 6 جو تھے وہ یمن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ 4 شام کے علاقے میں اور 6 یمن کے علاقے۔ پرانا جو شام تھا، موجودہ جو بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، یہ بھی شام کا حصہ تھا، اردن بھی شام کا حصہ تھا۔ تو یمن اور شام کے درمیان میں کوئی اور حد فاصل نہیں تھی، ایک طرف شام اور دوسری طرف کیا تھا؟ یمن۔ تو پھر انہی سے جو آگے نسل چلی، بڑی قوم ایک وجود میں آئی، بڑی آبادی، تو اسی قوم کا نام قوم سبا ہے۔ اور عرب کے 2 شاخیں ہیں، ایک عدنانی عرب کہلاتے ہیں اور ایک قحطانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اگر کسی نے پڑھا ہو تو اس میں ایک نام آتا ہے عدنان کا، عدنان، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کا نام ہے بھائی کا قحطان، قاف ہا اور توئے کے ساتھ، موٹی تو۔ تو یہ جو یمن والے ہیں یا شام والے عرب، یہ قحطانی کہلاتے ہیں، اور یہ حجاز والے ہیں، موجودہ سعودی عرب والے اور بقایا عراق یا موجودہ کویت میں اور باقی علاقوں میں جو عرب آباد ہیں وہ عدنانی کہلاتے ہیں، عدنانی اور قحطانی۔ تو سبا قحطانی عرب ہیں، سبا قحطانی عرب قوموں کا ایک مجموعہ تھی۔ تو سبا ایک آدمی کا نام ہے، اس کے 10 بیٹے تھے، اس سے جتنی بھی اولاد ہوئی تو اس قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبا۔ ان کا مرکز تو یمن تھا، اور اس زمانے میں یمن کا جو دارالحکومت تھا اس کا نام تھا معارب، ایک شہر کا نام تھا۔ یہاں پر اس قوم کی ناشکری اور اس پر انعامات کیا ہوئے تھے اسی کا بیان ہے۔ موٹا موٹا اگر کہیں مختصر تو ان پر 2 بڑے انعام اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، ایک مال و دولت اور دوسرا مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ امن، چونکہ ان کا کاروبار عام طور پر معیشت یا گزر بسر کھیتی باڑی کے علاوہ تجارت پر ہوتا تھا، اور تجارت کے لیے راستے کا پرامن ہونا اس دور میں بڑا مسئلہ تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے شام اور یمن کے درمیان میں تجارت کے لیے انہیں ایسا راستہ مہیا کیا، قدرتی طور پر ان کی آبادیاں ایسے بن گئی کہ وہ پورا علاقہ محفوظ تھا، چاہے رات ہو یا دن ہو آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ اور سفر اس زمانے کے اعتبار سے سمجھ لیں ان کے لیے ایسی شاہراہ تھی، ایسا راستہ تھا کہ جگہ جگہ پر ان کے لیے آرام گاہیں بھی موجود تھی، اور ڈاکوں کا بھی خطرہ نہیں تھا، پرامن بھی تھا، اور کھانے پینے کا ساز و سامان اور آرام کی جگہ بھی مل جاتی تھی۔ تو یہ دو بڑے انعامات اس زمانے میں کسی قوم کو میسر آ جانا بہت بڑی بات تھی، کہ راستہ پرامن ہو، تجارتی راستہ، اور دوسرا یہ ہے کہ مال کی فراوانی اور خوشحالی بھی۔ مال کی فراوانی اور خوشحالی کا ذریعہ تو یہ تھا کہ ان کے علاقوں میں اکثر یا تو صحرا ہے یا پہاڑ ہے۔ تو ان سے پہلے جو ملکہ سبا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ملکہ سبا جو تھی، اس ملکہ نے یہاں پر ایک بڑا ڈیم بنایا تھا جو سد معارب کے نام سے مشہور تھا، اور بعد میں عرم کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ اسی ایک ڈیم کے دو نام ہیں، سد معارب اور عرم، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ عرم ایک اور الگ ڈیم تھا، یعنی دو ان کے پاس ڈیم تھے، پانی ذخیرہ کرنے کے بڑے باندھ تھے، ایک کا نام سد معارب اور ایک کا نام کیا تھا، عرم۔ اور جو راستہ یمن سے شام کی طرف جاتا تھا، ان کے دونوں اطراف میں، راستے کے دونوں اطراف میں، دائیں بھی اور بائیں بھی بڑے بڑے باغات تھے، ہر طرح کے باغات، کھجوروں کے بھی اور دوسرے پھلوں کے بھی، اور باغات کے علاوہ کھیتیاں، سبزیاں، ہر طرح کی جو اناج اور غلے پیدا ہوتے ہیں زمین میں، سب کاشت ہوتا تھا۔ تو سڑک کے راستے کے دونوں اطراف میں یمن سے لے کر شام تک مسلسل باغ کر چلے جاتے تھے، اور آبادیاں، بستیاں ان کی ایسی تھی جو یہاں الفاظ کی وضاحت ابھی آتی ہے، جو بیان کیا گیا ہے کہ شام سے لے کر یمن تک درمیان میں جگہ جگہ پر وقفے وقفے سے آبادیاں تھیں، باغات بھی مسلسل تھے اور آبادیاں بھی وقفے وقفے سے جگہ جگہ کیا تھی، موجود تھی۔ تو اس میں سفر کی سہولت یہ ہوتی تھی کہ اتنی دور آبادیاں ان کی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنوا دی کہ صبح کو اگر چلے ہیں تو دوپہر کا قیلولہ کسی نہ کسی آبادی میں ہو سکتا تھا، پھر دوپہر کو چلے تو شام کا کھانا اور قیلولہ آرام جو ہے وہ کسی آبادی میں پہنچ کر ہو سکتا تھا آسانی کے ساتھ۔ تو اس طرح آسانی کے ساتھ آرام بھی کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کا ماحول میسر آنا ایک بڑی نعمت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آبادیاں قریب قریب تھی تو وہاں ڈکیتی کا بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ آبادیاں دور دور ہوں، ویرانہ ہو، پھر تو ڈکیتی کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی کہ ویرانہ جنگل جہاں زیادہ ہوتے تھے تو وہاں تو عام طور پر ڈکیتی کا خطرہ ہوتا، لیکن آبادیاں جب قریب قریب ہوتی تو کوئی ڈکیتی کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ تو پرامن بھی تھا علاقہ، اور سہولت سفر کی یہ بھی تھی کہ آرام کے مواقع بھی جگہ جگہ پر موجود تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کی تجارت بھی خوب چلتی تھی، اور ڈیموں میں پانی محفوظ ہونے کی وجہ سے سردیاں گرمیاں پانی بھی وافر تھا، زمینیں بھی زرخیز تھی، تو کھیتی اور باغات بھی ہمیشہ ہرے بھرے رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ خوشحال ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ خوشحال ہو گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو بدعقیدگی میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے مورتیاں بنا لی اور بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری تھی کہ جس ذات نے ان کے لیے تجارت کی یہ سہولیات، کھانے پینے کی، باغات کی اور پانی کی سہولیات، مال و دولت کی فراوانی جس ذات نے ان کو دی، اسی کی ناشکری کی، بجائے اس کے شکر گزار ہونے کے انہوں نے معبود بنا لی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے وجہ سے یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، زنا میں، بدکاری میں، عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بجائے یا جائز مقاصد میں استعمال کرنے کی بجائے حرام کاری میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ اور دوسرا
جو انہیں سفر کی سہولت میسر آئی تھی اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی، بنی اسرائیل کی طرح، جیسے بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں بنے بنائے کھانے من اور سلوا کی شکل میں ملتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، ہم تو اپنی سبزیاں اگا کے کھانا چاہتے ہیں، اگائیں گے کھائیں گے مزہ آئے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سفر کا مزہ نہیں آتا، نہ درمیان میں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ مشقت، مزے مزے سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، بلکہ کوئی مشقت ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی ویرانے ہونے چاہیے، جہاں دیکھو بندے ہی بندے ہیں، آبادیاں ہی آبادی ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے لوگ بھی جو ہے نا شہر ایک سہولت ہے جہاں پر بہت ساری سہولیات آسانی سے میسر ہوتی ہیں، تو شہری بھی کیا ہے، اکتا جاتے ہیں شہری زندگی سے اور بھاگتے ہیں، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی کشمیر جا رہا ہے، جی ویرانے اور جنگل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی جگہ پل دریا دیکھنے بھاگتے ہیں، تو ان کی بھی یہی صورتحال تھی۔ یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، شہری آبادی دی ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ قریب قریب کی آبادیاں نہیں بلکہ باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں تھوڑی تھوڑی کیا کر دیجیے دوری، یعنی یہ جو درمیان میں جگہ جگہ آبادیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسے نظام ہو جائے کہ لمبے لمبے سفر ہوں، درمیان میں ویرانے ہوں، صحرا ہوں، ہم مزے کریں موجیں اڑائیں، یہاں جدھر بھی دیکھتے ہیں بندے ہیں، تو شہر والے بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جدھر دیکھو شہر ہے، تو آوارگی کے لیے پھر نکل جاتے ہیں شہروں سے باہر، ان کی بھی یہی صورتحال تھی۔ تو یہ ایک طرح سے ناشکری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی آسانی اس میں کی تھی کہ تجارت کرنا آسان ہو گیا تھا، لیکن یہاں بھی بنی اسرائیل کی طرح ان کو مستی سوجی اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ یہ سفر جو ہے نا ہمیں وارے نہیں ہے، تھوڑا دور کا سفر ہونا چاہیے، ویرانے کا ہونا چاہیے، بے آباد علاقوں کا سفر ہونا چاہیے، جہاں بھوک بھی لگے، مشقت بھی ہو، پھر ہم لوگوں سے دور بھی ہوں، ہر جگہ جگہ ہمیں لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جنگل ہو، ہم جانور دیکھیں، ایسے خطرات ہوں، یعنی پر خطر جو ہے علاقے ہونے چاہیے، جہاں پر چلتے ہوئے سفر کا پتہ چلے کہ مشقت ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس سفر کا مزہ آئے گا۔ تو یہ ایک طرح سے ناشکری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کی صورت کیا تھی؟ ایک تو پہلی نعمت کی انہوں نے ناشکری کی کہ اللہ نے انہیں باغات کی شکل میں فراوانی دی تھی، نعمتیں بے بہا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہی جو ان کے پانی کا ذریعہ تھا، عارب نامی ڈیم یا سد معارب، وہ ٹوٹ گیا اور ایسا سیلاب آیا کہ ان کے باغات اور بستیاں ساری بہہ گئی، باغات اور بستیاں بہہ گئی۔ ایک تو جو باغات تھے، اناج تھے، جو اصل میں فراوانی کا ذریعہ تھے، خوشحالی کا، وہ ختم ہو گئے، اور جب ایسی صورتحال ہو کہ پانی کا ذریعہ ختم ہو جائے تو پھر وہاں پر آبادیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، لوگ ایسے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں جہاں پر پانی کی سہولت ہو، تو اب پانی کا ذریعہ تو وہ ڈیم تھا، اور مال و دولت بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ بستیاں بھی اجڑ گئیں اور باغات بھی، کھیت بھی کیا ہو گئے، اجڑ گئے، اتنا مال بھی نہیں تھا کہ دوبارہ اس جیسا ڈیم کیا کر لیتے، وہ تو ملکہ نے بنایا تھا، وہ تو صاحب اقتدار تھی، حکمران تھی، اب یہ کیسے بناتے، ان کے پاس اتنی دولت اور سرمایہ بھی نہیں تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہجرت، کوئی قبیلہ کہیں اٹھ کے بھاگا، کوئی کسی علاقے میں جا نکلا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے یہ جو اوس اور خزرج نام کے دو قبیلے انصار صحابہ کے مدینہ میں آباد تھے، یہ بھی اسی قوم کے وہاں سے بھاگے ہوئے تھے، اسی قوم سبا کا حصہ تھے جو مدینہ میں آ کر کیا ہو گئے، آباد ہو گئے۔ تو اس طرح ساری قوم تتر بتر ہو گئی اور پورا علاقہ ویران ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو کچھ عرصہ پہلے اتنے خوشحال تھے کہ مستیاں انہیں سوجھ رہی تھی، اور انہیں وہ سفر جو ہے اپنا آسان لگ رہا تھا، اور انہیں مطالبہ کیا کہ ہمارے دور دور کے کیا ہونے چاہیے، اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، سفر اگر دور کے کرنے ہیں تو پھر سب کچھ اٹھا کے چلو، ہر چیز اٹھا کے چلو، ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کی سزا دنیا میں بھی بعض قوموں کو دیتے ہیں، اور ایسا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ 2010 میں ہمارے ہاں سیلاب آیا، سیلاب عام طور پر ظاہر ہے دریائی علاقوں میں ہوتا ہے، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، تو شہر کے لوگ آتے تھے
دور دور سے نا شہروں والے، انہوں نے سنا کہ دریا سندھ میں سیلاب ہے، تو ظاہر ہے اب دریا کے آس پاس والے لوگ نکل رہے ہیں، سامان کسی کا ڈوب گیا، کسی نے اٹھایا ہوا ہے، بیوی بچوں کو، ہر چیز کو، جانوروں کو انہوں نے ہانکا ہوا ہے، نکل رہے ہیں، اور شہر والے آتے ہیں لطف لینے کے لیے، پل پہ آپ کے کھڑے ہو گئے، راستوں میں آ کے کھڑے ہو گئے، ہنستے تھے، لو بھی جنگل کی بلاؤ، اچھا ہوا تمہارے ساتھ۔ تو نتیجہ خدا کا کرنا یہ ہوا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ انہی کے ایسے جو ہے نا صورتحال کی وجہ سے کہ وہ بند ٹوٹا اور دریا کا سارا پانی شہروں میں داخل ہو گیا۔ ہمارے ضلع مظفر گڑھ میں کوٹہ دو سے ضلع مظفر گڑھ شروع ہوتا ہے جنوب کی طرف، اور علی پور شہر جو ہے نا تقریباً آخری شہروں میں آتا ہے ضلع مظفر گڑھ میں، تو وہاں تک تقریباً 12 کے قریب شہر آتے ہیں بڑے بڑے جو ضلع مظفر گڑھ کے ایک ہی لائن میں ہیں، اور سب کو ڈبو کر دریا سندھ کا پانی دریا چناب میں جا کے گرا، کسی ایک شہر کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو بعض اوقات ناشکری کی سزا جو ہے وہ دنیا میں نقد بھی میں نے کہا ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک سیلاب کے مارے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں، اب ظاہر ہے ان کی حالت تو ایسی کہ انہوں نے سامان اٹھایا ہوا ہے، عجیب و غریب بنے ہوئے، دوسرے کا اس پر ہنسنا اور اس سے لطف لینا اور آ کر ویڈیو بنانا، فوٹو لینا، یعنی عجیب و غریب باتیں کرنا، یہ عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہاں بنی ہوئی ہوتی تھی۔ انہیں سمجھاتے تھے علاقے والے بھی شرم کرو، بھی یہاں ہر کوئی اپنی فیملیوں کے ساتھ نکل رہا ہے، اور ظاہر ہے ایسی حالت میں تو پردہ بھی برقرار نہیں رہتا ہے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آتے، اور چند ہی دن یعنی 4-5 دن کے وقفے کے بعد شہروں میں پانی داخل ہو اور وہاں سے بھی سامان اٹھا کے انہیں بھی بھاگنا پڑا، پورے کے پورے شہر جو ہے وہ خالی ہو گئے، اور دور دراز تک سامان اٹھا کے پھر دیہاتیوں کا پانی سے نکلنا اور پانی میں پھر بھی ان کے لیے جو ہے نا ایک طرح سے مشقت والی زندگی کے وہ عادی ہوتے ہیں۔ شہریوں کے لیے تو جب پانی داخل ہوا تو اللہ معاف کرے کہ ان کے لیے تو ٹخنے تک آیا ہوا پانی بھی جو ہے نا ان کو گردن تک آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ان کی صورتحال پھر اس سے بھی بری تھی۔ تو یہاں بھی ان کے ساتھ یہی صورتحال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی فراوانی دی تھی، تو اس کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے مال بھی چھین لیا، تجارت کے راستے بھی سارے ذرائع بند ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کی سہولت دی تھی تو اس کی انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھین لی، اور اتنے دور دراز کے سفر ان کو کرنے پڑے کہ پھر دوبارہ کبھی ایک ہو کر ایک جگہ نہیں رہ سکے، پورے علاقے کے علاقے کیا ہو گئے، ویران ہو گئے۔ اب ذرا آیات کو دیکھیں، فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے علاقے میں نشانی ہے، یعنی عبرت کی کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ جنتان یا یمین و شمال، دائیں اور بائیں 2 باغات تھی۔ 2 باغات سے مراد یہ ہے کہ دائیں اور بائیں باغات کی مسلسل لکیریں تھی، مسلسل باغات کی قطار ہو، چاہے باغات 20 بھی ہوں تو وہ ایک ہی باغ شمار ہوگا کہ ایک قطار میں، یعنی راستے کے دائیں طرف ایک قطار تھی باغات کی اور ایک بائیں طرف، تو وہ ان کو 2 باغ کہا گیا، حالانکہ وہ باغ 2 نہیں تھے بلکہ شام سے یمن تک پوری دائیں اور بائیں راستے کی دونوں کنارے جو ہے باغات ہی باغات تھی۔ اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیت المقدس جیسا بابرکت شہر بھی دیا ہے، وہ بھی اسی قوم کے زیر تسلط تھا، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو گئی تو توبہ کر لینا، رب غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا، شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سیل العارم، عارم کا سیلاب ان پر کیا کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب سیلاب ختم ہوا تو اب وہ باغات جو پھلدار تھے وہ تو ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بدلے میں ان کو اور باغات دے دیے۔ کیسے بھئی؟ ایسے علاقوں میں جب سیلاب کسی علاقوں کو ویران کر کے نکل جائے تو پھر پیچھے جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایسے درخت پیدا ہوئے کہ ان کے پھل کڑوے، پھلدار تھے تو ان کے پھل کیا تھے؟ کڑوے تھے، اور ایسے علاقے میں عام طور پر سیلاب جس علاقے سے گزر جائے تو کچے کے علاقے میں جھو کے درخت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جھو کا درخت کی لکڑی جو ہے وہ شہتوت کی طرح اس میں لچک ہوتی ہے، یہ ٹوکریاں بنتی ہیں، ٹوکریاں کبھی دیکھیں لکڑی کی بنی ہوئی، باریک باریک لکڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں،
یہ جھو کے درخت کی بنتی ہے. دیکھا جو دا درخت جھو. پیچھے آنے نا پیچھے پروا آرام جی اچھا درخت اجے ٹوکرا بن جی نا. ہاں ٹوکرے بناتے ہیں. ٹوکرے بڑے بڑے ٹوکرے بھی بناتے ہیں, چھوٹی ٹوکریاں بھی اس کی بنتی ہیں, باریک لکڑیاں ہوتی ہیں اس کی. تو وہ جھو کے درخت پیدا ہو گئے. وہ عام طور پر دریائی اور سیلابی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے جھو کا درخت. اور ساتھ ساتھ فرمایا کسی جگہ کانٹے دار بیریاں بھی پیدا ہو گئی جن کے اوپر بیر لگتے ہیں, بیری. یہ درخت وہ جو باغات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. یہ انہیں ناشکری کی سزا دنیا میں نقد مل گئی کہ پھلوں کا اگر انہوں نے پھلوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے کڑوے پھل والے درخت دے دیے. اس کی جگہ پر جھو کا کوئی پھل نہیں ہوتا ہے, صرف اس کی لکڑی ہوتی ہے. وہ لکڑی بھی کوئی بڑے فرنیچر کے کام نہیں آتی ہے, بس یہ ٹوکرے شوکرے بنتے ہیں اس کے. تو عام درختوں کی طرح فرنیچر کے کام بھی وہ نہیں آتی ہے لکڑی. اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی یا سیدھی بھی نہیں ہوتی زیادہ, عام طور پر ٹیڑھی میڑھی لکڑیاں ہوتی ہیں اس کی. البتہ جو باریک باریک ہوتی ہیں وہ سیدھی ہوتی ہیں, اس سے پھر وہ ٹوکریاں شوکریاں بناتے ہیں. نہیں یہ اور ہے, یہ اور ہے توت یا شہتوت جو ہے نا یہ اور چیز ہے. وہ ہمارے ادھر ٹوکرے وغیرہ ہاں اس کے بھی بنتے ہیں واقعی, اس کے بھی بنتے ہیں اور اس کے بھی بنتے ہیں. اس کی لکڑی بھی ایسی لچکدار ہوتی ہے شہتوت کی طرح. تو فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ ہے اس سوال کا جواب کہ اتنا سارا اللہ کی طرف سے ان پر عذاب. وجہ فرمایا بما کفروا, ان کی ناشکری کی وجہ سے. ان کی بھائی ناشکری معمولی گناہ نہیں ہے. نعمت کی ناشکری معمولی گناہ, اور نعمت کی ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے زیادہ ہوتی ہے. عمل سے وہ حدیث میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کا اثر جسم پر دکھنا چاہیے, جسم پر دکھنا چاہیے ورنہ ناشکری ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی لباس اچھا پہنے, جوتا اچھا پہنے, اپنی صورتحال جو ہے چال ڈھال اچھی بنا کے رکھے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا لاکھ پتی کروڑ پتی ہو لیکن صورتحال ایسی ہو کہ شکل دیکھ کے بندہ پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کے یوں کہ سمجھے کہ 10 روپے کا مستحق ہے, دل کرے کہ اس کو بندہ 10 روپے دے دے. بعض لوگوں کی ایسی حالت ہوتی ہے, وہ اتنے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ پیسہ اللہ نے بے بہا دیا ہوتا ہے, دولت دی ہوتی ہے, لیکن کپڑے پھٹے پرانے, ٹاکیاں لگے, جوتے پھٹے ہوئے, جرابیں پھٹی ہوئی, اور سر کے اوپر ٹوپی پرانی پھٹی ہوئی. ایسے لگتا ہے, دل کرتا ہے آتے ہوئے جب دیکھے تو بعض اوقات بندے کا دل کرتا ہے اس کو 10 روپے دے دینے چاہیے, کوئی مسکین لگتا ہے, فقیر لگتا ہے. تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ تو عملی ناشکریاں یہی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی عملی ناشکری وہ ہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اذکروا نعمتی اللتی, میری نعمت کو کیا کرو؟ یاد کرو. وہاں نعمت کو یاد کرنے سے مراد کیا تھا کہ شکر گزاری کرو, اور شکر گزاری کی صورت یہ ہے کہ میرے احکام کی اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت. اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. سب سے بڑی عملی ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. اس لیے کہ وجود جیسی نعمت اسی نے دی, مال اسی نے دیا, رزق اسی نے دیا, اولاد جیسی نعمت اسی نے دی, کائنات کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو ایسے منعم کا, ایسے محسن کا شکر ادا کرنا بندے پر کیا ہے؟ لازم. اور اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کا کہا مانا جائے, اس کا حکم کیا ہے؟ مانا جائے. ایک باپ جب اولاد سے فرما برداری کا مطالبہ کرتا ہے اور اولاد اگر نافرمان ہو تو پھر کیا یاد دلاتا ہے کہ میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا, میں نے تجھے پال پوس کر, تیرے لیے میں نے اتنا کچھ کمائی کی ہے, یورپ میں کمایا ہوں, دبئی میں کمانے کے لیے گیا, اتنی میں نے تیرے لیے مال جمع کیا ہے, اور آج تو میری بات ہی نہیں مانتا ہے. تو یہ عملی ناشکری, نافرمانی جو ہے یہ عملی ناشکری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ منعم حقیقی ہے, حقیقی انعام نعمتیں دینے والی ذات ہے, تو اس کا عملی شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. تو قوم سبا کو جو سزا ملی وہ اسی عملی ناشکری کی سزا ملی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو فرمایا حل نجازی الا الکفور، دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری سزا جو ملتی ہے، عذاب جو آتا ہے، وہ ناشکروں کو عام طور پر ملتا ہے۔ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، یہ دوسرے انعام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بابرکت بستی اور یمن کے درمیان میں قرن ظاہرتن، ظاہر نظر آنے والی بستیاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ نظر آنے والی بستیوں سے مراد کیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھی، قریب قریب بستیاں ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، بسا دی۔ نتیجہ کیا نکلا، قدرنا فیہا السیر، ہم نے اس میں سفر کا اندازہ کیا کہ صبح کا چلا دوپہر کو آبادی میں جا کر قیلولہ کر لے، دوپہر کا چلا ہوا شام کو کسی آبادی میں جا کر کیا کر لے، آرام کر لے، پھر وہاں سے چلے تو صبح کے وقت یا رات کے وقت کسی جگہ پر پھر پڑاؤ ڈالنا چاہے تو وہاں بھی آبادی اسے میسر آ جائے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تو اس میں انعام یہ تھا کہ رات اور دن کو اللہ نے کہا چلو پرامن ہو کر، نہ رات کو تمہیں کوئی خطرہ ہوگا اور نہ دن کو تمہیں کوئی خطرہ ہوگا۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، دوسری نعمت کی بھی انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے باعد بین اسفارنا، یا اللہ ہمارے سفر تھوڑے دور دور کے کر دے، ہمارے سفروں کے درمیان میں تھوڑی دوری کر دے کہ آبادیاں تھوڑی کیا ہو جائیں، دور دور ہو جائیں، کوئی ویرانہ ہو، تنہائی ہو، مشقت والے سفر ہوں، موجیں اڑائیں ویرانے میں۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ مطالبے کیے ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی کیا کر دیا، ظلم۔ بھئی حقیقت میں سزا تو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ظلم اور زیادتی بلکہ بندے کے اپنے اعمال کی ہی سزا ہوتی ہے۔ تو گویا جب بندہ بدعمالی کرتا ہے گویا کہ اپنے لیے خود سزا تجویز کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ اس گناہ کی کیا ہوگی، سزا، بندہ پھر بھی وہ کام کرے گا تو کیا کہیں گے کہ سزا دینے والا جو ہے وہ ظالم ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے تو پہلے ہی کیا کر دیا تھا، آگاہ کر۔ جیسے استاد اگر کسی طالب علم کو کہے کہ یہ یاد کر کے آؤ ورنہ اتنی سزا ہوگی اگر تم نے یاد نہ کیا، وقت بھی دیا، صلاحیت بھی ہے، استعداد بھی، اس کے باوجود اگر بچہ نہیں پڑھتا ہے اور استاد کی طرف سے مار پڑ جاتی ہے تو کیا کہتی ہیں کہ استاد نے ظلم کیا، استاد نے اس کو سزا دی ہے۔ باپ نے کام ذمہ لگایا، نہ کیا تو سزا ہوگی، اور بچہ نہیں کرتے اور باپ دو چار تھپڑ لگا دیتا ہے تو کیا خیال ہے، باپ ظالم ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، بلکہ کہیں گے کہ نہیں، اس کو تو اپنے کیے کی کیا ملی ہے، سزا ملی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے، لہذا اپنے آپ پر انہوں نے کیا کیا ہے، ظلم۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، یہ ہے اس پوری بحث کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا۔ مقصود سنانا مشرکین مکہ کو تھا کہ تم بھی اپنی دولت پر کیا کر رہے ہو، اکڑ رہے ہو، تمہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، تمہیں اپنی سرداری پر کیا ہے، ناز ہے، تمہیں اپنی مال پر، دولت پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا حشر بھی قوم سبا سے کوئی کم، وہ قصے کہانیاں بن گئے۔ آج لوگ ان کی خوشحالی کی صرف قصے کہانیاں تو یاد رکھتے ہیں، لیکن قوم سبا کی وہ خوشحالی یا قوم سبا خود باقی نہیں رہی۔ تو فرمایا تم بھی اسی طرح سے قصے کہانیاں بن جاؤ گے، اور آج 1400 سال وہی قصے کہانیاں بن چکے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی تو 1400 سال بعد آج ہم ان کے قصے کہانیاں ہی سناتے ہیں، نہ ابو جہل باقی ہے نہ اس کی نسل باقی، کوئی مکہ کا مشرک اب باقی نہیں رہا، ان کے وہ مال و دولت بھی باقی نہیں رہے، مکہ بھی ان کے پاس باقی وہ سرداری بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سنا رہے ہیں کہ جیسے یہ قوم تباہ ہوئی آج تم ان کے قصے سن رہے ہو، تو فرمایا کل کو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، کل آنے والے لوگوں کے لیے تم بھی کیا بن جاؤ گے، قصے کہانیاں بن جاؤ گے، تمہاری یہ طاقت بھی باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، یہ ایک سخت جملہ ارشاد فرمایا وہ دیکھے ایک لڑی میں پروئی ہوئی قوم تھی کہ 10 بیٹے تھے سبا کے، 4 جو ہے شام میں اور 6 کہاں تھے، یمن میں۔ اللہ نے ان کو کیسے جوڑا کہ ایک ہی راستے کے ذریعے، ایک جیسی خوشحالی، ایک ہی راستہ، اللہ نے ان کو آپس میں کیا کیا ہوا تھا، جوڑا ہوا تھا۔
لیکن جب سیلاب آیا، ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا مزقناہم کل ممزقین، ہم نے ان کے کیا کر دیے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کوئی عراق بھاگ گیا، کوئی حجاز میں چلا گیا، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک خاندان، ایک ایک قوم جو ہے وہ الگ الگ جو ہے علاقے کو چھوڑ کر کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جیسے کسی کپڑے کو یا کسی چیز کو تقسیم کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھر ادھر کیا کر دیا جائے؟ پھینک دیا جائے. تو ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی قوم سبا کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزقناہم، ہم نے انہیں ایسا پارا پارا کر دیا کہ اب وہ کسی ایک جگہ پر ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے. جو بچ گئے سیلاب سے وہ بھی قبیلہ قبیلہ ہو گئے، ایک ایک خاندان. کوئی بیوی بچوں کو لے کر عراق کی طرف ہجرت کر گیا، کوئی شام کے کسی دوسرے حصے کی طرف ہجرت کر گیا، کوئی یمن کے کسی اور کونے میں بھاگ گیا، کوئی جو ہے حجاز میں بھاگ گیا، تو کوئی مدینہ میں، کوئی مکہ میں، کوئی طائف میں، مختلف علاقوں کی طرف سارے ہجرت کر کے کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا کہ یہ عبرت کے یہ جو واقعہ ہے قوم سبا کا، فرمایا یہ رہتی دنیا تک عبرت کا سامان ہے. ہر تغیر سے آتی ہے یہ صدا ففم. انقلابات جہاں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، فرماتے ہیں کہ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں. یہ جو دنیا کے انقلابات ہیں، الٹ پھیر ہیں، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ واعظ رب ہیں، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففم، ہر تبدیلی کے بعد یہ آواز آ رہی ہے، ہر تبدیلی یہ آواز دے رہی ہے کہ ففم، سمجھ جاؤ. کیا ہے؟ سمجھ جاؤ. یا وہی سمجھایا جا رہا ہے کہ قوم سبا کی خوشحالی، قوم سبا کی عیش و عشرت، قوم سبا کا وہ امن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے پارا پارا کر دیا. تو آج جن لوگوں کو اپنی دولت پر، اپنی قوت پر، اپنی اجتماعیت پر ناز ہے اور اپنی قومیت کے اوپر ناز ہے، فرمایا وہ قوم سبا کی اس تباہی اور بربادی سے کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں. لیکن عبرت، فرمایا جو دولت کے نشے میں مبتلا ہے وہ آج بھی عبرت حاصل نہیں کرے گا. ہاں، صبار شکور، جو مشقتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنے کا عادی ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا بندہ ہوگا، فرمایا وہی اس سے عبرت حاصل کرے گا. ورنہ دولت کے نشے میں مست آج بھی اگر کوئی ہوگا، ناشکری قوم اگر آج بھی کوئی ہوگی، تو اس قرآن کو سن کر قوم سبا کے واقعے سے عبرت نہیں حاصل کرے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ مشرکین مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، جو صبار اور شکور تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ عبرت حاصل کی انہوں نے ایسے واقعات سے اور ایمان لیا. اور جن کے اندر یہ صبر اور شکر والی صفات نہیں تھی تو انہوں نے نہیں مانا اور وہ تباہ اور برباد ہوئے. وہ بھی اسی طرح سے قصہ بن گیا جیسا کہ قوم سبا کیا بنی تھی؟ قصہ بنی تھی. تو حالات کی تبدیلیوں سے اور سابقہ قوموں کی تباہی سے عبرت وہی حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کے عذابات کو سن کر، سزاؤں کو سن کر، جس کے اندر دو صفات ہوں گی، صبر اور شکر. لیکن اگر اپنی دولت کے گمان میں مبتلا ہوگا، یہ بے صبری کا عادی ہوگا، تو اسے سابقہ قوموں کے واقعات سے کبھی بھی عبرت حاصل نہیں ہو سکتی. وہ اپنے سامنے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، لمبے لمبے قبرستانوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی بھی کسی قسم کی عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. آخری بات یوں سمجھ لے اللہ جل شانہ کا اس واقعے پر تبصرہ توجہ سے. بھئی یہاں اپوزیشن پارٹی شیطان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور کہا ابلیس کو کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ. اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کر. پوچھا ما منعک، کیوں نہیں کر رہا سجدہ؟ کہا اس لیے کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے کیا کیا ہے؟ میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا نگل جا، انکا رجیم، تو مردود ہے، تو لانتی ہے، آج کے بعد تو میری رحمت سے کیا ہے؟ دور ہے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ لآتینہم، لآتی، فرمایا کہ میں تیری اس مخلوق جو آدم سے آگے چلے گی، میں ان کے پاس آؤں گا
میں ان کے پاس من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے کیا کروں گا؟ کہا کہ میں ان میں سے اپنا حصہ نکالوں گا، میں اپنا حصہ نکالوں گا۔ اور شیطان نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان میں سے اکثر ناشکرے ہی ملیں گے۔ اکثر کیا ملیں گے؟ یہ شیطان کا اس وقت کا خیال تھا جب اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا کیا جا رہا تھا، اور اس نے یہ خیال کیوں باندھا کہ ان میں شہوت کا مادہ ہے، خواہش پرستی کا کیا ہے، مادہ ہے۔ تو جب دنیا کی نعمتیں دیکھیں گے تو یہ شہوت پرستی میں، خواہش پرستی میں کیا ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے، اور تیری نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ یہ اس کا اس وقت صرف گمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم سبا کی حالت دیکھنے کے بعد، قوم سبا کی حالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی فراوانی دی، امن و سکون دیا، خوشحالی دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق علیہم ابلیس ظنہ، ابلیس کا وہ گمان یہاں سچ ہو گیا، ابلیس کا وہ گمان یہاں کیا ہو گیا، قوم سبا کی نافرمانی کو دیکھ کر، اس کی ناشکری کو دیکھ کر فرمایا ابلیس کا وہ گمان کیا ہو گیا۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں اس کی پوری جو ہے وضاحت ہے کہ کیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، پھر لا تجد اکثرهم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی اکثر ناشکرے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس نے اس وقت گمان کا اظہار کیا تھا، آج اس کا گمان سچا ہو گیا، آج اس کا گمان کیا ہو گیا کہ واقعی میرے بندے اکثر کیا ہیں، ناشکرے ہیں۔ ہاں الا فریقا من المؤمنین، چند مخلصین، چند۔ اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ صرف قوم سبا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے بندوں پر اللہ نے تبصرہ کیا کہ آدم سے لے کر قیامت تک میری مخلوق ایسی ہی ہے کہ وہ ابلیس کے گمان کو سچا کر کے دکھائے گی، ابلیس کے خیال کو کیا کرے گی، سچا کرے گی، کہ جب بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں، فراوانی، راحت، خوشحالی آئے گی اور امن آئے گا تو فرمایا ہوا ہے عیش و عشرت میں مبتلا ہوں گے اور میری نافرمانیوں میں کیا ہو جائیں گے، تو وہ سارے نہیں تو اکثر کیا ہو جائیں گے، ناشکرے، اکثر کیا ہو جائیں گے، وہی صورت ہے کہ صدق علیہم ابلیس ظنہ، یہ کس کا تجزیہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس کا گمان سچا ہو گیا، ابلیس کا گمان کیا ہو گیا، جیسے کوئی باپ اپنے اولاد کو کوس رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں سچا کہتے ہیں کہ فلانے کی اولاد جو ہے کیا ہے، ہڈ حرام ہے، نکمی ہے، سچ کہتے ہیں، تم ہو ہی ہڈ حرام، کسی کام کے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے صحیح کہا تھا تمہارے بارے میں، کہ جب میں نے اسے نکالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جس کی وجہ سے آج مجھے یہاں سے کیا کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، یہ اکثر ناشکرے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تمہاری وجہ سے ابلیس نے یہ دعویٰ کیا تھا میرے سامنے، تمہاری وجہ سے میں نے نکالا تھا۔ ابلیس اللہ کا مقرب تھا، فرشتوں سے بھی آگے کیا ہوتا، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، ادب و احترام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اسے نکالا تمہاری وجہ سے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے اسی ابلیس کے گمان کو کیا کر دیا، سچا، اور تم اسی ابلیس کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا اور تم ناشکرے بن گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے کہا تھا کہ ناشکرے بنیں گے اور تم بن گے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلانے ٹھیک کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد نکمی ہے، تم واقعی نکمے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان ابلیس نے صحیح کہا تھا کہ تم یہ ناشکرے نکلیں گے جن کی وجہ سے آج مجھے نکالا جا رہا ہے، اور واقعی تم نے اس کے گمان کو سچا کر دیا، تم تو ناشکرے کے نکلے، ابلیس کے ساتھ ہی نکلے۔ فرمایا ما کان له علیہم من سلطان۔ یہ ایک سوال کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ جب ابلیس نے ایسا کہا تھا کہ میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا تو پھر اسی کو سزا دیں، پھر اسی کو سزا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں؟ اس نے تمہارے کوئی ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آؤ ناشکریہ کرو، اس نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی ہے، گناہ تو تم نے اپنے اختیار سے کی ہے۔ جیسے تمہیں گناہ کا اختیار تھا ایسے ہی شکر گزاری کا بھی اختیار تھا، اطاعت اور فرما برداری کا بھی تمہیں کیا تھا۔ ابلیس نے کوئی رسیاں تمہاری گردن میں ڈال کر کھینچ کر تو گناہ نہیں کروائے نا،
تو سزا اسے کیوں ملے گی؟ سزا تو تمہیں ملے گی، سزا تو فرمایا ما کان لہ علیہم من سلطان، ابلیس کو تو تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ صرف جیسے کوئی کسی کا برا ساتھی اور برا ہم نشین ہو تو برا دوست اور برا ہم نشین کسی کو کھینچ کر کسی گناہ میں نہیں لے جاتا، کسی کام میں کھینچ کر نہیں لے جاتا ہے زبردستی، بلکہ اس کے اثر سے خود ہی بندہ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہاں بھی وہ تم نے ابلیس کو اپنا ہم نشین بنا لیا تو اس کا تمہارے اوپر کوئی زور یا طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیں، بلکہ اختیار تو سارا تمہارا تھا، اس لیے بدعملی کی سزا بھی تم کیا کرو گے؟ بھگتو گے۔ ہاں الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، ابلیس کو ہم نے وسوسہ ڈالنے کا اختیار اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ ہم مخلص مومن کو کافر سے پہچان سکیں کہ کون شک میں مبتلا ہے اور کون مخلص ہے، سچا ہے ایمان میں۔ یہ پہچاننے کے لیے صرف ابلیس کو اپوزیشن کا جھنڈا دے کر کیا ہے؟ بھیجا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ وسوسے ڈال سکے، لوگوں کو ورغلا سکے، لیکن ابلیس کو زبردستی اور طاقت آزمانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا کہ کسی کو زبردستی لے جائے گناہ کی طرف۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ چونکہ سورت کے شروع میں بات چلی تھی توحید کی، بتایا تھا کہ اس سورت کا بڑا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید، آخرت اور رسالت۔ بس آخری بات ہے، پھر ختم کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے پھر توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سورت شروع ہوئی تھی توحید کے بیان سے، پھر اس کے بعد آخرت کا بیان چلا، اور آخرت کے تناظر میں ہی تین فریقوں کا ذکر آیا۔ دو تو وہ تھے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے شکر گزار بندے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، اور ایک قوم سبا جس کا ابھی تذکرہ پڑا کہ وہ ناشکری نکلی اور دنیا میں بھی انہوں نے سزا پائی ہے۔ اب یہاں سے توحید کے مضمون کی طرف دوبارہ لوٹ رہے ہیں، اور ابتدا شرک کی تردید سے کی ہے۔ شرک کی بھئی توحید کا مقابل یا متضاد کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک کی تردید سے بھی توحید کیا ہوتی ہے؟ ثابت۔ بھئی ضد کی نفی کر دو تو اس کی دوسری ضد خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ثابت۔ نہیں سمجھ آئی؟ اندھیرا اور روشنی دو متضاد ہیں، روشنی کو بجھا دو تو اندھیرا خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ثابت۔ ایک کا وجود ختم کر دو تو دوسری ضد خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں شرک کی تردید سے ہی توحید کا کیا کیا جا رہا ہے؟ اس بات کہ جو مقابل ہے توحید کی، جو ضد ہے شرک، اس کی تردید کر دو تو توحید خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا شرک کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے، اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی مشرکین گزرے ہیں، انہوں نے انبیاء کی، اللہ کے نیک بندوں کی، فرشتوں کی مورتیاں، بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تعالی کی طرح معبود سمجھتے تھے، اور ان کی ایسی ہی تعظیم کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے، اور ان کو ایسے ہی مشکل کشا، مختار کل، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کے مالک یا مختار کل سمجھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید کی ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اختیار کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ اختیارات بھی کسی کے پاس نہیں ہیں، اور معبود بھی کوئی اور نہیں ہے، معبود بھی کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی ایک عجیب و غریب دلیل دی گئی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں عام طور پر اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر یا کام پر کسی کا اختیار تین وجہ سے چلتا ہے، تین وجہ سے مثلا کسی چیز کا کوئی مالک ہے، کسی چیز کا کوئی کیا ہے؟ مالک ہے، تو بطور مالک کے اس کا اس پر کیا چلتا ہے؟ اختیار۔ میری گاڑی ہے، میں اس کا کیا ہوں؟ مالک ہوں۔
تو میں اس کے اندر تصرف کر سکتا ہوں، اس کو توڑ ڈالوں، بیچ ڈالوں، اس کو چلاؤں، کسی کو عاریتاً دے دوں، میرا اختیار اس کے اوپر کیا ہے؟ چلتا ہے۔ کس وجہ سے کہ میں اس کے کیا ہوں؟ مالک۔ یا پھر یہ ہے کہ اختیار چلنے کے لیے ساری ملکیت بھی حاصل نہ ہو تو کم از کم شرکت ہو، کم از کم کیا ہو؟ بھی گاڑی کا آدھا مالک، گاڑی کا آدھا مالک بھی ہو تو زور چلتا ہے، اس کا اختیار بھی چلتا ہے۔ بھی چلو یہ پورا مالک نہیں ہے تو شریک تو ہے، شریک کو بھی اختیار ہوتا ہے۔ اگر مالک بھی نہیں ہے، نہ پورا مالک ہے نہ آدھا مالک ہے، لیکن کسی کام میں اگر معاون اور مددگار ہے تو اس کا بھی اختیار چلتا ہے۔ کہہ تو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھا، میں بھی تمہارے ساتھ تھا۔ بھی دو بندے مل کے چوری کرتے ہیں، مال اٹھانے کے لیے اندر ایک ہی داخل ہوتا ہے، دوسرا اس کو سہارا دے کر دیوار پھلانگنے کے لیے نیچے سے سپورٹ دیتا ہے، باہر اس کی نگرانی کرتا ہے۔ وہ چوری کر کے باہر نکل آتا ہے تو وہ جو سپورٹ کرنے والا تھا وہ کہے گا نہیں کہ میرا بھی اس میں کیا ہے؟ حصہ ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ میں تمہارا مددگار تھا، میں تمہارا کیا تھا؟ مددگار تھا۔ یہ تو ایک میں نے مثال دے دی ہے بطور مثال کے۔ تو کسی بھی معاملے میں اختیار حاصل کرنے کے لیے یا زور زبردستی چلانے کے لیے اس کے تین ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو پوری ملکیت حاصل ہو، یا پوری ملکیت نہیں تو ادھوری شرکت ہو، وہ بھی نہیں تو کم از کم مدد کی ہو، کسی کا مددگار بنا ہو، معاونت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کائنات میں یہ جو اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم معبود مان رہے ہو، جنہیں تم معبود مان رہے ہو، اس کائنات کے یہ نہ تو مالک ہیں اور نہ ہی شریک ہیں، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کو بنانے میں معاون اور مددگار ہیں۔ تو ان کا اختیار کیسے ہے؟ ان کا اختیار کیسے؟ بھئی اختیار کے یہ تین ہی طریقے ہوتے ہیں کہ پوری ملکیت حاصل ہو، یا شرکت ہو، یا معاونت کی ہو۔ تو فرمایا جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کر رہے ہو یہ نہ تو اس کائنات کے پورے مالک ہیں، نہ ہی اس کائنات کے شریک ہیں، اور نہ ہی فرمایا کہ اس کائنات کے بنانے میں اللہ کے معاون اور مددگار ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو ان کا اس کائنات میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر عبادت میں یہ کیسے شریک ہوگی؟ عبادت میں یہ کیسے شریک ہوگی؟ تو من دون اللہ اس میں سب آ جاتے ہیں، چاہے وہ مورتیاں انبیاء کی تھی، وہ مورتیاں فرشتوں کی تھی، کسی یا صلحاء کی تھی، جس کی بھی مورتیاں اور بت بنا کر انہوں نے ان کی عبادت اور پوجا شروع کی ہوئی تھی، یا مورتیوں سے ہٹ کر کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی پانی کی پوجا کرنے والا ہے، کسی بھی چیز کی اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کرتا ہے اور معبود مانتا ہے، تو فرمایا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار، نہ ملکیت حاصل ہے، نہ شرکت، اور نہ ہی مدد اور معاونت کر رہا ہے وہ اللہ کی اس کائنات میں، تو ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ جب کوئی اختیار نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بات صرف سمجھ لیں، بات ختم کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے جاہل مسلمان اور اس زمانے کے بت پرست مشرکین بہت سارے اور بہانے جہاں لگاتے تھے، وہاں ایک بہانہ یہ بھی لگاتے تھے کہ بھی یہاں جو من دون اللہ، یہاں دیکھیں من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ آپ ان مشرکین سے کہیں کہ بھی جنہیں تم اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک گمان کرتے ہو انہیں بلاؤ، انہیں کیا کرو؟ بلاؤ۔ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ وہ شریک ہے، نہ وہ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو من دون اللہ کا لفظ ہے یہ تو صرف ان مورتیوں کے لیے بولا گیا جو اس زمانے میں ہوتی تھی، جو اس زمانے میں ہوتی تھی۔ بات کو سمجھیے گا، یہ ان مورتیوں کے لیے بولا گیا جو اس زمانے میں بھئی مشرکین مکہ پتھر کی یا مٹی کی بنی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ مورتیاں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔
وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس میں نبی ولی اس کو تم کیوں شامل کر رہے ہو، وہ تو من دون اللہ میں داخل نہیں ہے. من دون اللہ سے مراد تو بس وہ پتھر کے بت ہیں، مٹی کی مورتی ہیں. من دون اللہ میں انبیاء اور اولیاء داخل نہیں ہے. لہذا جہاں پر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس سے مراد صرف وہ مورتی ہے، انبیاء نہیں. لہذا انبیاء کو اختیار ہے، اولیاء کو اختیار ہے. بات سمجھ آئیے؟ یہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں من دون اللہ میں مورتیاں داخل ہیں، بت داخل ہیں، انبیاء اور اولیاء داخل. لہذا اللہ کے علاوہ جہاں بھی باقیوں کے مختار کل ہونے کی یا نفع نقصان کا مالک ہونے کی جو نفی کی گئی ہے وہ انبیاء اور اولیاء کے حق میں نہیں ہے، وہ صرف مورتیوں کے حق میں. وہ جو پتھر کی بنی ہوئی، وہ جو مٹی کی بنی ہوئی تھی، صرف وہ مراد ہے. اسی طرح قرآن میں وہ ایک مثال دی گئی ہوئی ہے یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، فرمایا کہ یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں، مکھی بھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس کو واپس لانے کا اختیار نہیں رکھتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بس وہ پتھر والی مورتی ہیں، باقی کوئی اور یہ کچھ اختیار نہیں رکھتا. ایسی بات نہیں ہے، انبیاء کے پاس اختیار ہے، اولیاء کے پاس بھی اختیار ہے. میں نے خود سنا ہے، ایک مول صاحب دلیل دے رہے، کہتے ہیں میں تمہیں ثابت کر کے دکھاتا ہوں. آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اس کے پاس وہ اختیار کہاں سے آیا کہ وہ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت پکڑ کے ادھر لے آیا؟ وہ تو اللہ کا ولی تھا نا، تو اللہ کے ولی کو اختیار ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اشارہ کیا چاند کے کیا ہو گئے؟ اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا درختوں کو، زمین چیرتے ہوئے حاضر ہو گئے، اختیار نہیں ہے. وہ دلیل دے رہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اختیار ثابت ہے. آصف بن برقیہ اللہ کا ولی تھا، اس کو اختیار تھا کہ تخت ادھر سے اٹھایا اور یہاں پلک جھپکتے ہی رکھ دیا. تو ولیوں کے پاس اختیار ہے، نبیوں کے پاس اختیار. یہ من دون اللہ سے مراد وہ نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد وہ یہ بات. پہلے تو یہ ہے کہ بھی چلے ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہی مورتیاں مرادیں ہیں جو ان کی تھی، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، پتھر کی یا مٹی کی. لیکن وہ تھی کس کی؟ کس کی تصویریں تھیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے؟ وہ کس کی تصویریں تھیں؟ کسی نبی کی. 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل کا بھی تھا. لات و منات نامی بڑی بڑی جو ان کے بت مشہور تھے، فرشتوں کے بت تھے، وہ فرشتوں کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی. اور سابقہ امتوں کے صلح اور بزرگوں کی مورتیاں رکھی ہوئی. ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی لے کہ من دون اللہ سے مراد وہ مورتیاں ہی ہیں، تو وہ مورتیاں بھی تو انبیاء کی تھی، وہ بھی تو اولیاء کی تھی. تو لہذا عدم اختیار کی جہاں نفی کی جا رہی ہے وہ انہی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اختیار جو اللہ کا خاصہ ہے، وہ اختیار نفع نقصان کا مالک ہونا جو اللہ کا خاصہ ہے، وہ انہیں حاصل نہیں ہے. اگر وہ انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہے تو پھر جب اختیار حاصل ہے تو پھر عبادت میں بھی کیا ہوں گے؟ شریک. کیونکہ اختیار کا حاصل ہونا یہ تو معبود ہونے کی دلیل ہے، پھر تو معبود بھی ہوئی. شرک کی بنیاد تو یہی ہے نا. تو لہذا یہ کہنا کہ وہ صرف وہ مورتیاں مراد تھی، وہ مورتیاں باقی یہ جو بات ہے نا کہ اولیاء کو اختیار ہے، انبیاء کو اختیار. آصف بن برقیہ تخت ادھر لے آیا، نبی کے معجزے ظاہر ہوئے، ایک نہیں 360 سے زائد معجزات ہیں، سینکڑوں معجزات ہیں. بھئی ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں، معجزہ یا کرامت کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ. کس کا فعل ہوتا ہے؟ وہ نبی کا یا ولی کا فعل ہی نہیں ہے، تو اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ. آصف بن برقیہ پلک جھپکتے بلقیس کا تخت لے کر آیا اور آ کر حاضر کر دیا، تو یہ تخت کا پلک جھپکنے کی مقدار میں حاضر ہو جانا یہ اس آصف بن برقیہ کا نہیں تھا. کس کا فعل تھا؟ اللہ کا. تو اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا یا اس کا؟
اللہ کا. نبی نے جو اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا درخت حاضر ہو گئے، کس کے اختیار سے؟ معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کا فعل ہے تو اختیار بھی اللہ کا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں من دون اللہ میں سب داخل ہے. من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ جتنا اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے برابر اختیار نہیں رکھتا. اور جو اختیار اللہ کا خاصہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عام چیز ہو، عام مخلوق ہو، یا خاص انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، فرشتے ہوں، کسی کو بھی وہ اختیار حاصل نہیں ہے. اختیار صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور جب اختیار اللہ کا خاصہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس ہر طرح کا کیا ہے؟ اختیار ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ اختیار نہیں رکھتا، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے.